الرحیم۔ معرفات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ معرفات 4 ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ معرف کی تعریف کر رہے ہیں۔ کسی بھی شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو اس شے پر محمول ہو سکے۔ کیا ہو سکے؟ ہاں، جیسے الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق انسان پر محمول ہوا ہے تو یہ حیوان ناطق انسان کا معرف بن گیا۔ الانسان ضاحک، تو ضاحک انسان کا معرف بن گیا۔ الانسان ناطق۔ الحیوان ماشین، یہ ماشی حیوان کا معرف بن گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو معرف کسی بھی شے کا وہ ہوتا ہے جو اس شے پر محمول ہوتا ہے۔ اس حمل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں حمل کرتے ہیں؟ تاکہ اس حمل کے ذریعے اس شے کا تصور ہو سکے۔ کس کا؟ جس کی تعریف کر رہے ہیں آپ۔ تعریف کو معرف کہتے ہیں اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو معرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو معرف کو معرف پر محمول کرتے ہیں تاکہ اس معرف کا تصور ہو سکے۔ تاکہ اس معرف کا ہاں۔ اب یہ جو معرف ہوگا یہ معرف سے عام نہیں ہوگا، معرف سے اخص بھی نہیں ہوگا، عام من وجہن بھی نہیں ہوگا، مبین بھی، صرف ایک ہی صورت ہے کہ مساوی ہو۔ کیا ہو؟ مساوی ہو۔ سمجھ گیا؟ اور ظہور و خفا کے اعتبار سے معرف معرف سے اجلا ہو، اظہر ہو، یعنی زیادہ ظاہر ہو۔ اگر معرف سے معرف زیادہ معروف و مشہور نہ ہو، معرف جیسے غیر معروف ہے اسی طرح معرف بھی اگر غیر معروف ہو جائے تو پھر وہ تعریف کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا ایک عام آدمی ہے، اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ شعر کس کو کہتے ہیں، شعر، تو اب وہ پوچھے آپ سے کہ شعر کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیں گے اسد کو۔ کس کو؟ تو جو شعر نہیں سمجھتا اسد کو سمجھ پائے گا؟ اسد کس کو کہتے ہیں کہ غضنفر کو، وہ تو اور ہارڈ ہو جائے گا نا۔ تو آپ جن الفاظ کے ذریعے تعریف کر رہے ہو وہ تو اور زیادہ غیر معروف ہے، وہ تو غیر معروف کے ذریعے تعریف نہیں ہو سکتی، بلکہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے یہ تعریف عارف ہونا چاہیے، زیادہ مشہور۔ آئی سمجھ میں؟ معرف کی تعریف ہو گئی، کسی بھی شے کا معرف ہوا جو شے پر محمول ہو تاکہ اس شے کا تصور ہو سکے، اور یہ تعریف اس معرف سے عام بھی نہیں ہوگا، عام مطلق بھی نہیں ہوگا، عام من وجہن بھی نہیں ہوگا، اخص بھی نہیں ہوگا، مبین بھی نہیں ہوگا۔ بچ گیا کون؟ مساوی۔ تو مساوی دیکھ، فصل المعرف الشیء ما یقال علیہ، شے کا معرف وہ ہوتا ہے جو شے پر محمول ہو، لافادتی تصوری ہی، اس کے تصور کا فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ویشترط، شرط ہے کہ یکون مساویا ہو، یہ معرف اس معرف کا مساوی ہو وجود کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ او و اجلا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اجلا ہو، یہ کیا ہے؟ کیفیت کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ یعنی ظہور و خفا کے اعتبار سے۔ تو جب مساوی ہونا چاہیے تو فلا یصح بالعام، تو عام کے ذریعے بھی تعریف، والاخص، اخص کے ذریعے بھی صحیح نہیں ہے۔ عام میں دونوں عام ہیں، عام مطلق، عام من وجہن، دونوں شامل ہیں۔ والمساوی، تو کس کے ذریعے تعریف ہوگی؟ اوپر بتا دیا مساوی کی ذریعے، تو عام کے ذریعے نہیں ہوگی، اخص کے ذریعے۔ اچھا ہے، ساتھ ہی ساتھ ضروری کہ والمساوی معرفتاً و جہالتاً، کمیت کے اعتبار سے تو مساوی ہو،
لیکن ظہور و خفا کے اعتبار سے کیا ہو، جو مساوی ہو اس سے بھی تعریف بلکہ اجلا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں. لہٰذا تعریف عام کے ذریعے اخص کے ذریعے نہیں ہوگی، اور جو مساوی ہے معرفت و جہالت کے معاملے میں ان سے بھی نہیں ہوگی، اور جو اخفا ہے اس سے تو اور نہیں ہوگی. اخفا ہے اس سے بھی، چونکہ اگر معرف کو جتنا جانتا ہے وہ بندہ تعریف کو بھی اتنا ہی جانتا ہے، تو کیسے وہ اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اگر غیر معروف ہے تو اور بالکل نہیں ہوگا. اب آگے سنو، تو معرف کا نام تعریف ہے، معرف کا نام ہی تعریف کو معرف، معرف کو تعریف. یہ معرف اگر فصل کے ساتھ ہے اس کو حد کہیں گے، اور اگر عرض کے ساتھ ہے تو اس کو رسم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں. تعریف کی دو قسمیں، حدی اور رسمی. اگر فصل ہے، کیا ہے؟ ہاں، فصل سے مراد فصل قریب، تو اس کو حد کہیں گے. اور اگر عرض ہے یعنی خاصہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ رسم کہیں گے. پھر فصل قریب کے ساتھ ساتھ اگر جن سے قریب ہے تو اس کو حد تام کہیں گے، جن سے قریب نہیں ہے تو حد ناقص کہیں گے. اسی طرح خاصہ کے ساتھ ساتھ اگر جن سے قریب ہے تو اس کو رسم تام کہیں گے. اگر خاصہ کے ساتھ ساتھ جن سے قریب نہیں ہے تو اس کو رسم ناقص کہیں گے. قربت تعریف بالفصل القریب حد، فصل قریب کے ذریعے جو تعریف ہوگی وہ حد ہے، خاصہ کے ذریعے رسم ہے. تو فإن کانا مال جنس القریب، اگر یہ فصل قریب اور خاصہ جن سے قریب کے ساتھ ہو تو وہ حد تام اور رسم تام ہوگا، فتام وإلا فناقص. اور اگر خاصہ اور فصل کے ساتھ جن سے قریب نہیں ہے تو پھر وہ حد ناقص اور رسم ناقص ہے. عرض عام کا اعتبار نہیں ہے. عرض عام کا کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ تعریف کا جو مقصد ہے وہ عرض عام سے حاصل. ولم یعتبروا بالعرض العام، منطقیوں نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تعریف کا جو مقصد ہے اس سے حاصل. آگے سمجھ میں اتنے؟ اب سنو، اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے ان چیزوں کو پڑھا ہے جن چیزوں کے ذریعے معرف تیار ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک مکان بنانے والا جب سارا میٹیریل تیار کر لے گا تو اب مکان کا کام شروع کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا نا کہ نہیں کرے گا؟ تو میٹیریل پہلے لانا پڑتا ہے، پھر مکان کا کام شروع کرنا پڑتا ہے، کہ کام شروع پہلے کرتے ہیں میٹیریل بعد میں لاتے ہیں؟ پہلے میٹیریل نا. تو معرف کی میٹیریل آپ پہلے پڑھ چکے، سمجھ گئے؟ جب میٹیریل جب مکمل اب تو کام شروع. تو اب یہاں سے معرف کا کام شروع ہو رہا ہے. تعریف تو پڑھی گئے. معرف کس کو کہتے ہیں؟ جو شے پر محمول ہو اس شے کے تصور کا فائدہ حاصل کرنے کے. دیکھو، قول معرف الشیء کربعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ المعرف شرع فی البحث عنہ. کہہ رہے ہیں کہ معرف جن سے مرکب ہوتا ہے ان کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد معرف کی بحث کو شروع کیا. وقد علمت، اور آپ پہلے جان چکے کہ منطقی کا اصل مقصد معرفہ اور حجت ہی سے بحث کرنا ہے. کس سے ہے؟ ہاں. تو گویا کہ مقصد اب شروع ہو رہا ہے، مقصد اب شروع ہو رہا ہے. وقد علمت، آپ جان چکے کہ ان المقصود بالذات فی هذا الفن هو البحث عنہ وعن الحجت، کہ اس فن کا مقصود بالذات معرف اور حجت سے بحث کرنا ہے. اب معرف کی تعریف کر رکھے. وعرفہ، اب معرف کی تعریف انہوں نے کی کہ بأنہ ما یحمل علی الشیء، معرف وہ ہے جو شے پر محمول ہو، ای المعرف، معرف پر محمول ہو. کیوں؟ لیفید تصور هذا الشیء، تاکہ اس شے کے تصور کا افادہ ہو سکے. اب یہ تصور کا فائدہ ہو دو طریقے سے، یا تو تصور بے کن ہی ہوگا، ایک ہوتا ہے تصور بالکنا، ایک ہوتا تصور بے کن ہی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا انسان کا تصور کیا حیوان ناطق کے ساتھ، یہ تصور بے کن ہی ہے. کیا ہے؟ اور اگر انسان کا تصور کیا اپنے حیوان ناطق کے ذریعے، کس کے ذریعے؟
یعنی ذاتیات اگر ذریعہ بنے شے کے تصور کے لیے، ذاتیات اگر تو اس کو تصور بالکنہ الف لام کے ساتھ بالکنہ، ٹھیک ہے. اور اگر ذاتیات ذریعہ نہ بنے بلکہ شے کا تصور ذاتیات کے ساتھ ہو رہا مگر وہ ذریعہ، جیسے انسان کا تصور حیوان ناطق کے ساتھ آپ نے کیا، سمجھ گئے، تو اس کو کہتے ہیں تصور بے کنہی ہی. کیا کہتے ہیں؟ تو معرف پر محمول ہوتا ہے تاکہ یا تو اس کے تصور بے کنہی کا فائدہ ہو، یعنی اس تعریف کے ذریعے اس شے کی حقیقت معلوم ہو جائے. کیا معلوم ہو جائے؟ یعنی وہ شے حقیقت کے ساتھ معلوم ہو جائے، ذریعہ نہ بنے، ٹھیک ہے. یا تعریف کا مقصد یہ ہے کہ اس شے کی معرفت اس طرح سے ہو کہ وہ شے تمام دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جائے، تمام دیگر چیزوں سے. جیسے آپ نے کہا انسان کیا ہے تو کہا ضاحک ہے. کیا کہا؟ تو جب ضاحک کہا تو اب تمام غیر ضاحک سے ممتاز ہوا کہ نہیں ہوا؟ انسان ضاحک ہے، اس کا مطلب گدھا خچر بیل نہیں ہے، چونکہ وہ سو ہنستے نہیں ہیں. یہ مقصد ہے کس کا؟ تعریف کرنے کا، معرف کا یہی مقصد ہے، شے پر محمول کرے تاکہ اس کا تصور بے کنہی ہو، یا اس طرح ہو کہ وہ شے باقی تمام چیزوں سے کیا ہو جائے. دیکھو لیفیدہ تصور ھذا الشیء، تصور ھذا الشیء، تاکہ شے کے تصور کا افادہ کرے، یا تو بے کنہی یعنی اس شے کا تصور ہو اس کی ذات کے ساتھ، او بوجہ یمتاز عن جمیع ما عداہ، یا اس طریقے سے ہو کہ وہ اس طریقے کے ذریعے تمام ما عدا سے ممتاز ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو تعریف کا مقصد یہ تمام اغیار سے ممتاز ہونا چاہیے یا حقیقت معلوم ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی؟ تو اب اگر ایسی تعریف ہو رہی ہے کہ نہ تو حقیقت معلوم ہو رہی ہے نہ تمام سے ممتاز، تو پھر وہ معرف. مثلا کہا الانسان ما ہوا، کیا کہا؟ اب جواب میں بولا حیوان. کیا بولا؟ تو حیوان انسان کی حقیقت ہے، پوری حقیقت ہے، جزوی حقیقت ہے، پوری حقیقت تو نہیں ہے. تو الانسان ما ہوا اور تعریف کر دیا حیوان کے ذریعے. تو اب اس تعریف کے ذریعے انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی. انسان حیوان بول کے تمام اغیار سے ممتاز ہوا؟ بولو ہوا؟ اگر حیوان بولے گا تو حیوان تو گدھا بھی ہے خچر بھی ہے، تو گدھا خچر سے ممتاز ہوا؟ تو تعریف کا جو مقصد تھا دو، ان میں سے کوئی حاصل ہوا؟ تو انسان سے لفظ حیوان عام ہے نا، عام ہے نا، تو عام کے ذریعے تعریف کرتے ہیں تو دونوں مقصد میں سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عام سے تعریف نہیں ہوگی. عام من وجہین سے بھی یہی حال ہے. الانسان ما ہوا، انسان کیا کہا؟ ابیض. کیا بولا؟ جب ابیض کہو گے تو یہ تعریف نہ تو جامع ہوگی نہ مانع ہوگی. اگر ابیض کہو گے تو سارے سوڈانی خارج ہو جائیں گے، سارے سوڈانی افریقی خارج ہو جائیں گے، اور پھر کبوتر داخل ہو جائے گا. کبوتر کو بھی انسان کا نام ابیض ہوتا ہے نا وہ. اب بتاؤ ابیض انسان کی حقیقت ہے تو حقیقت کا بھی تصور نہیں ہوا، ممتاز ہوا، تو تعریف کے جو مقاصد تھے حاصل ہوئے. تو عام من وجہین سے بھی تعریف نہیں ہوگی صحیح، کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر اخذ کے ذریعے تعریف کریں، کس کے ذریعے؟ اخذ کے ذریعے. الحیوان ما ہوا، حیوان کیا ہے؟ کا ناطق. کیا کہا؟ ناطق بولا تو حیوان کی حقیقت معلوم ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. اچھا، تمام اغیار سے ممتاز ہوا، بلکہ اور چھاٹ دیا، جو شامل تھے اس کو بھی خارج کر دیا. خارج کرنا تھا کہ جو شامل تھا ان کو شامل رہنے دینا تھا، بلکہ جو شامل تھا اس کو بھی نکال دے رہا. تو تعریف کا مقصد حاصل ہوا؟ اخذ کے ذریعے بھی نہیں حاصل ہوتا. اس لیے کہا کہ تعریف نہ تو عام کے ذریعے صحیح ہوگی، نہ تو عام من وجہین کے ذریعے، نہ تو اخذ کے ذریعے.
اب مبین کے ذریعے، تو مبین کے ذریعے اس لیے نہیں ہوگا چونکہ شے کا معرف شے پر محمول ہوتا ہے، شے کا معرف شے پر، تو اگر مبین ہوگا تو محمول ہوگا. اگر کہے الانسان ما ہوا کا حجر، تو حجر کو حمل کر کے دیکھو تو انسان پر کر سکتا، حمل ہی نہیں ہوگا، تو موبائل بھی نہیں ہو سکتا. تو بچ گیا کون؟ مساوی بچ گیا وہی نا. اس لیے پتہ چلا کہ تعریف جب بھی ہوگی مساوی کے ذریعے ہوگی. سمجھ گیا؟ لہٰذا کہ الانسان ما ہوا کا حیوان ناطق، حیوان حقیقت ہے، حیوان ناطق حقیقت ہے نا انسان کی. اس تعریف کے ذریعے انسان کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی، ممتاز بھی ہو گیا. الانسان ما ہوا ناطق، پوری حقیقت اگر سے نہیں معلوم ہوئی لیکن ممتاز تو ہوا کہ نہیں ہوا، تو دونوں میں سے ایک مقصد حاصل ہوا نا. ہاں، تو مساوی کی ذریعے تعریف. آگے سمجھ میں؟ ترجمہ کرو پھر. ولہذا لم یجوز ان یکون عامہ مطلقا، اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ تعریف عام مطلق ہو. لأن العامہ لا یفید شیئا منہا، اس لیے کہ عام جو ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی کا افادہ نہیں کرتا ہے، نہ تو تصور بے کنہی کا نہ امتیاز کا. سمجھ گئے؟ کل حیوان فی تعریف الانسان، جیسے انسان کی تعریف میں حیوان کہنا. فإن الحیوان لیس کنہ الانسان، حیوان انسان کی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے کرو گے تو تصور بے کنہی بھی نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو حیوان انسان کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہیں. لأن حقیقت الانسان هو الحیوان الناطق، اس لیے کہ انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے. تو چلو تصور نہیں ہوا تو کم از کم یہ ہوا کہ امتیاز تو ہو جائے، پر امتیاز بھی نہیں ہو رہا، امتیاز بھی نہیں ہو رہا. وَأَيْضًا لَا يُمَيِّزُ الْإِنسَانَ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَا، نیز یہ لفظ حیوان انسان کو تمام اغیار سے ممتاز نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ بعض حیوان گدھا گھوڑا ہے کہ نہیں ہے سب، اگر انسان کی طرف حیوان کے ذریعے کرو گے تو گدھے خچر سب داخل ہو جائیں گے، تو سب سے ممتاز نہیں کر پا رہا. لِأَنَّ بَعْضَ الْحَيْوَانِ هُوَ الْفَرْسُ، اس لیے کہ بعض حیوان تو فرس ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کی تعریف حیوان جو عام ہے اس کے ذریعے کرنے سے نہ تو حقیقتیں معلوم ہوتی ہیں نہ انسان کو ممتاز کر پاتی ہے. یہ تعریف نہیں ہوگی، صحیح مقصد نہیں حاصل ہوتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں آگے سنو، وَقَذَا الْحَالُ فِي الْعَامِّ مِنْ وَجْهٍ، یہی حال عام من وجہین کا ہے، نہ تو وہ تصور بے کنہی کا افادہ کرتا ہے نہ ماہیت کو ممتاز کر پاتا ہے. آئی سمجھ میں؟ اما الاخص، راخص مطلقاً، جیسے الحیوان ما ہوا، حیوان کیا ہے، تعریف کر دیا ناطق کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ حیوان کی حقیقت معلوم ہوئی، اس سے ہوئی نہیں ہوئی. اسی طرح امتیاز کا کام کیا، الٹے اور جتنا تھا اب زیادہ ہی خارج کر دیا. صرف جو خارج ہے ان کو خارج کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہاں، تعریف جامع ہونی چاہیے. رہا اخص، تو ان کے ذریعے بھی تعریف نہیں ہوگی، یعنی مطلقاً اخص مطلق. ٹھیک ہے، اخص من وجہین کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو فہو ان جازا ایفیدہ تصور العام بالکن، اس میں اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس کا تصور عام کے تصور کا بالکنہ یا بے وجہن، یا ایسے طریقے سے کریں کہ اس کے ذریعے ممتاز کرے مادہ سے. کس سے ممتاز کرے؟ یہی ہے نا، اگرچہ ممکن ہے. مثلا کما اذا تصورت الانسان بانه حیوان ناطق، انسان کا تصور کرے کس سے؟ حیوان ناطق سے. تو اب حیوان ناطق سے آپ نے انسان کا تصور کیا کہ انسان کیا حیوان ناطق ہے، تو اسی کے ضمن حیوان کا تصور ہو گیا، ہوا نا. فقط تصورت الحیوانہ فی ضمن الانسان، تو انسان کے ضمن میں آپ کو حیوانیت کا تصور ہوا بے احد الوجہین، دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، دو طریقوں میں سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعریف جو ہوگی وہ ہمیشہ صادق آنی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اور اخص جو ہے اس کی تعداد کم ہے، عام کی تعداد زیادہ ہے نا، اخص کی تعداد کم ہے. تو کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ تعریف ہوگی اور معرف وہاں ہوگا ہی نہیں، معرف وہاں ہوگا ہی نہیں.
یہاں یہ دکھانا ہے اخذ کے ذریعے اس لیے نہیں ہوگا کہ اخذ کی تعداد کم ہے، لیکن بہترین مثال وہ تھی جو میں نے بیان کی. کون سی؟ حیوان کی تعریف ناطق کے ذریعے. ناطق حیوان سے اخذ ہے، ناطق حیوان سے اخذ ہے. اخذ کے ذریعے حقیقت نہیں معلوم ہوئی، حیوان کی حقیقت، اور نہ تو وہ پھر یہ کہ اس کی تعداد بھی کم ہے. کیا ہے؟ تعداد بھی کم ہے. ہاں، امتیاز والا فائدہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں، اس سے زیادہ کر رہا ہے، یعنی جو داخل ہے اس کو بھی خارج کر رہا. تو یہ تعریف جامع نہیں ہوئی. تو کہہ رہے جیسے کہاں چلا گیا، تو لیکن لما کان الاخص اقل وجوداً فی العقل، لیکن چونکہ اخص کا وجود کم ہوتا عقل میں، سمجھ گئے، اور نظر میں اخفا ہوتا ہے، جبکہ معرف کی شان یہ ہے کہ وہ معرف سے زیادہ مشہور ہو اور وجود میں برابر ہو. اس لیے لم یجوز ان یکون اخص منہ، اس لیے جائز نہیں ہے کہ تعریف معرف سے خاص ہو. سمجھ گئے؟ تو بہتر یہ کہنا تھا کہ اگر اخذ کے ذریعے تعریف کریں گے تو حقیقت کا علم تو نہیں ہوتا، حقیقت کا علم تو نہیں ہوتا. ہاں، انسان کا تصور حیوان ناطق کے ذریعے کریں گے تو انسان کا تصور حیوان ناطق کے ذریعے کرنا یہ اخذ والی مثال نہیں ہے، یہ اخذ والی نہیں ہے. انسان اور حیوان ناطق یہ مترادف، یہ مساوی ہے. کیا ہے؟ ہاں، بلکہ حیوان کی تعریف ناطق کے ذریعے یہ مثال زیادہ بہتر ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. دیکھو تو بہرحال کہاں چلا گیا کہ ایسی صورت میں وہ عارف نہیں ہو پا رہا، جبکہ معرف کے لیے عارف ہونا چاہیے، اس لیے جائز نہیں ہے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ معرف کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے، تو مبین بھی نہیں ہونا چاہیے. وقد علما من تعریف المعرف، معرف کی تعریف سے معلوم ہو گیا. کیا تعریف؟ کہ ما یحمل علی الشیء، یہ تعریف ہے نا. کیا معلوم ہوا کہ انه لا یجوز ان یکون مباینا للمعرف، کہ معرف کا مبین نہیں ہونا چاہیے، اگر مبین ہوگا تو حمل نہیں ہوگا. تو فتعین ان یکون مساویا له، تو متعین ہو گیا معرف کا مساوی ہونا. پھر یہ ہے کہ عارف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جہالت اور خفا کے اعتبار سے، ظہور و خفا کے اعتبار سے برابر بھی نہ ہو اور کمزور بھی نہ ہو، بلکہ معرف سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے. ثم ينبغي ان يكون عارف من المعرف فی نظر العقل، پھر یہ کہ معرف سے مشہور ہونا چاہیے عقل کی نظر میں. لأنه معلوم موصل الى تصور مجہول، اس لیے کہ ایسا معلوم ہے جو مجہول تصوری تک پہنچاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ معرف ہے. سمجھ گئے؟ لا اخفا نہیں ہونا چاہیے، ولا مساویا لو فی الخفا والظہور، اور نہ خفا ظہور میں برابر ہونا چاہیے. بالفصل القریب بتایا تھا، اگر تعریف فصل سے ہے تو حد ہے، خاصہ سے ہے تو وہ رسم ہے. پھر فصل اور خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب ہے تو وہ حد تام اور رسم تام ہے، اور اگر جن سے قریب نہیں ہے تو وہ حد ناقص اور رسم ناقص ہے. دیکھ، التعریف لا بد له ان يشمل على امر مختص بالمعرف، تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی امر پر مشتمل ہو جو معرف کے ساتھ خاص ہو اور اس کا مساوی ہو. سمجھ گئے؟ بناء علی ما سیجی ہو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، کیا؟ مساوات کا شرط ہونا ہے نا. تو فہذ الامر، یہ امر جو معرف کا مساوی ہو، معرف کے ساتھ خاص ہو، سمجھ گئے؟ تو اگر ذاتی ہے تو اس کو فصل کہیں گے، عارضی ہے تو خاصہ کہیں گے. پریشانی ہے؟ تعریف جو کر رہے ہو جس کی، اس تعریف میں ایک شے ایسی ہونی چاہیے جو معرف کے مساوی ہو یا معرف کے ساتھ خاص ہو، ٹھیک ہے. تو یہ امر مساوی یا امر خاص جو ہے اس کے ساتھ، جو معرف کو خاص کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، یہ امر اگر ذاتی ہے، کیا ہے؟ یعنی حقیقت کا جز ہے، تو اس کو فصل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. اور اگر ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے، تو اس کو خاصہ کہتے ہیں، اس کو خاصہ کہتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں، تعریف میں جو شے مشتمل ہوگی اس میں کوئی شے ایسی ہونی چاہیے جو معرف کو خاص کرتا ہو، دوسروں سے ممتاز کرتا ہو. سمجھ میں آئی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مساوی ہو. تو یہ امر مساوی
جو معرف کو خاص یعنی ممتاز کرتا ہے وہ ذاتی ہوگا یا خارجی ہوگا؟ اگر ذاتی ہوگا تو فصل ہے، اور اگر خارجی ہے عارضی ہے تو اس کو خاصہ کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو فصل اگر ہے تو اس کو حد کہیں گے، خاصہ ہے تو عرض کیا کہتے ہیں اس کو رسم کہیں گے. فصل اور خاصہ کے ساتھ جن سے قریب ہیں تو حد تام اور رسم تام، اور اگر جن سے قریب نہیں ہے تو حد ناقص اور یعنی فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب ہے تو ہو جائے گا حد تام، فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب نہیں ہے تو حد ناقص. اسی طرح خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب ہیں تو رسم تام، اور اگر خاصہ کے ساتھ جن سے قریب نہیں ہے تو رسم ناقص. یہ کہہ رہے ہیں. پھر تعریف بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے امر پر مشتمل ہو جو معرف کو خاص کرتا ہو یعنی ممتاز کرتا ہو اور اس کا مساوی ہو. سمجھ گئے؟ بناءً علی ما صحیح، اس کی بنیاد پر جو آگے شرط لگائی گئی ہے. کیا شرط لگائی؟ من اشتراط المساوات، مساوات کا شرط لگانا. سمجھ گئے؟ تو یہ امر جو معرف کو ممتاز کرے گا، معرف کا مساوی ہوگا، تو کرا ان کانا ذاتیاً، یہ امر اگر کیا ہو؟ ذاتی ہو یعنی حقیقت کا جز ہو، تو فصلاً قریباً اس کا نام کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ عَارضِيًا، اور اگر عارضی ہو تو وہ خاصہ ہے یقینی طور پر. اب سنو، پہلی صورت میں یعنی اگر فصل قریب ہے اس تعریف میں تو اس کو کہیں گے حد. کیا کہیں گے؟ حد. اور خاصہ ہے تو رسم. فعال الاول یسمى المعرف حدًا، پہلی صورت میں معرف کا نام حد، دوسری صورت میں یعنی خاصہ ہونے کی صورت میں معرف کا نام رسم. پھر فصل قریب کے ساتھ اگر جن سے قریب آ گیا تو حد تام، اور جن سے قریب نہیں آیا تو حد ناقص. ثم کل منہما، پھر ان میں سے ہر ایک یعنی حد اور رسم، حد اور رسم اگر جن سے قریب کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ تو وہ حد تام، وہ رسم تام. پھر ان میں سے ہر ایک اگر مشتمل ہو جن سے قریب پر تو اس کا نام حد تام اور رسم تام ہے، اور اگر مشتمل نہ ہو جن سے قریب پر تو پھر وہ حد تام نہیں، حد بھی ناقص، رسم بھی ناقص. سواء اشتمل علی جنس البعید، جن سے قریب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جن سے بعید ہو یا کوئی جنس ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن سے قریب نہ ہو، بس جن سے قریب نہ ہو یعنی جن سے بعید ہو یا کوئی جنس نہ ہو، دونوں صورت میں وہ حد اور رسم ناقص ہو جائے گی. کہ خواہ جن سے بعید پر مشتمل ہو، او کانا ہونا کا فصل قریب وحد ہو، یا خالی فصل قریب یا صرف خاصہ ہو، تو اس کا نام حد ناقص اور رسم ناقص رکھا تھا. فہذا محصل و کلامہم، یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے. سمجھ گئے؟ وفیہ ابحاث لا یصح المقام، اس میں کچھ اور بھی بحث ہے جو مقام میں گنجائش نہیں ہے. تھوڑا اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، معرفات میں فصل کا اعتبار کیا، خاصہ کا اعتبار کیا، جنس کا بھی اعتبار کر لیا، عارضی عام کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ پھر فصل بھی تعریف میں آ ہی رہی ہے، جن سے بعید بھی آ سکتی ہے، جن سے قریب بھی آ سکتی ہے، حد ناقص بھی جن سے بعید آ جائے گی نا، تو فصل بھی آ گیا، جنس بھی آ گیا اور خاصہ بھی آ گیا. رہ گیا عارضی عام. عارضی عام کیوں نہیں آیا؟ تو تعریفات میں عارضی عام کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ تو کہہ رہے تعریف کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت معلوم ہونا. کیا معلوم ہونا؟ تو جو عارضی ہے اس کے ذریعے حقیقت معلوم ہوگی، وہ تو خود باہر کی چیز ہے، تو حقیقت تو معلوم نہیں ہوگی. تو کیا کریں گے؟ ممتاز کرنا. اگر حقیقت کی معرفت نہیں ہوتی ہے تو کم از کم یہ ہوگا کہ باقی تمام چیزوں سے ممتاز ہو جائے. تو عارضی عام وہ بھی نہیں کر پاتا ہے. عارضی عام تو تعریف کے جو دو مقاصد تھے دونوں میں سے ایک حاصل ہونا چاہیے نا. عارضی عام کے ذریعے کچھ بھی، اس لیے کا عارضی عام کا اعتبار. وَلَمْ يَعْتَبِرُوهُ بِالْعَرْضِ الْعَامِ قالوا، جواب دیکھیں، الغرض من التعریف اما الاطلاع علی کنہ المعرف، تعریف کا مقصد کیا ہے؟ معرف کی حقیقت پر مطلع ہونا، او امتیازہ عن جمیع ما عدا، یا تمام اغیار سے ممتاز کرنا. یہ نہ ہے عارضی عام ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تو کیا اعتبار کرے اس کا؟ آ رہی سمجھ میں؟ والعرض العام لا یفید شیئا منہما، اور عارضی عام ان میں سے کسی کا افادہ. فلذا لم یعتبروہ فی مقام تعریف، اس لیے عارضی عام کا اعتبار نہیں کیا تعریف میں. لیکن سن، تنہا عارضی عام کا اعتبار نہیں کیا. اگر کئی عارضی عام کو ملا دیں، کئی عارضی عام کو ملا دیں
اور یہ فائدہ کر دے کہ معرف کو تمام سے ممتاز کر دے وہ، تو پھر عرض عام کا اعتبار ہوگا۔ ایک عرض عام، منفرد عرض عام کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ اس سے تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دو تین عرض عام کو ملا دینے سے ایسا ہو کہ وہ معرف ہی کے ساتھ خاص ہو جائے، کیا ہو جائے، یعنی معرف کو ممتاز کر دیں، تو پھر ایسی صورت میں ان عرض عام کے ذریعے بھی تعریف ہو سکتی ہے، ان کا اعتبار ہوگا۔ اعتبار نہیں ہوگا ایک عرض عام کا، منفرد عرض عام کا۔ متعدد عرض عام کو ضم کر کے اگر تعریف کی جائے اور امتیاز ہو جائے تو پھر تعریف ہو سکتی ہے۔ دیکھو پھر ظاہر یہ ہے کہ ان کا مقصد اس سے یہ ہے انہو لم یعتبروہ منفردا، کہ عرض عام منفرد کا اعتبار نہیں کیا انہوں نے۔ مما تعریف بمجموع امور، لیکن تعریف ایسے چند امور عرض عام سے کہ ان میں سے ہر ایک ایسے امور سے کہ ان میں سے ایک عرض عام ہے معرف کے لیے، لیکن المجموعہ یخصہ، لیکن مجموع اس کو خاص کر دیتا ہے، سارے عرض عام مل کے اس کو خاص ممتاز کر دیتا ہے، تو پھر تعریف درست ہو جائے گی۔ جیسے انسان کی تعریف کر رہا ہے، ایسے چند امور کے ذریعے سب عرض عام ہیں مگر سب ملا کے خالی انسانی میں ہوتے ہیں، وہ کا تعریف الانسان، جس انسان کی تعریف کیسے کر رہے ہیں، الانسان ما ہوا، تو کر ماشن مستقیم القامت، ماشی، ہاں اب یہاں ماشی بھی عرض عام ہے اور مستقیم القامت بھی عرض عام ہے، تو اب دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ ظاہر البشرا یہ بھی لگا دیتے ہیں کچھ لوگ، ظاہر البشرا بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں ماشی بھی ہو اور سیدھی قامت والا ہو، یہ کون ہوتا ہے جی، یعنی چلتا بھی ہو اور سیدھی قامت والا بھی ہو۔ خالی ماشی کا تھا تب تعریف نہیں ہو پاتی، چونکہ گدھا خچر بھی چلتے ہیں، مرغی بلی بھی چلتی ہیں۔ خالی مستقیم القامت کا تھا تو درخت بھی تو مستقیم القامت ہوتا ہے، الانسان ماوا کا مستقیم القامت، تب تو لمبا سا درخت ہے، کہیں گے یہ انسان ہے پھر۔ تو مستقیم القامت یہ بھی عرض عام، ماشی یہ بھی عرض عام، لیکن دونوں مل کے اگر اکٹھا ہو جائے تو یہ صرف انسان میں ہوتا ہے، یہ چلتا بھی ہو اور قامت بھی سیدھی ہو، یہ انسان ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ تعریف ہو جائے گی۔ اسی طرح کا الخفاش ما ہوا، خفاش کیا ہے، خالی کہیں گے الطائر، تو کوا بھی تو طائر ہے، تو کا الطائر الولود، کیا کہا، بچہ جننے والا پرندہ۔ تو بچہ جننے والا جب پرندہ کا، خالی بچہ جننے والا کہا تھا تب تو بچہ جننے والے یہ چھپائے بھی داخل ہو جاتے، بچہ جنتے ہیں نا، یہ خالی پرندہ کہتا تو نہیں ہوتا، دونوں کو ملا کے کہا تو بچہ جننے والا پرندہ کون ہے، وہی چمگادڑ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سمجھ۔ جیسے خفاش کی تعریف طائری ولود سے، تو یہ تعریف ہے ایسے خاصات سے جو مرکب ہیں اور یہ معتبر ہے ان کے نزدیک، جیسا کہ بعض متاخرین نے اس کی صراحت کی ہے۔